چلیے، تو ہم لوگ آ گئے تھے فسانہ عجائب میں، اور فسانہ عجائب کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے مرزا رجب علی بیگ سرور. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ رجب علی بیگ سرور سلطنت اودھ کے پایہ تخت لکھنؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی. لکھنؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1785-86 میں. 1785-86 میں. ٹھیک ہے، اور جو ہے کہ ساتھ میں یہ بھی ہمیں یاد ہو گیا کہ کہاں تھا سلطنت اودھ میں. ٹھیک ہے، بک دکھ رہی ہے نا؟ ہاں. کریں اس کی شہادت فسانہ عجائب کے دیباچے سے منقول ہے، جس میں اس کی شہادت مطلب دلیل، شہادت مطلب یہ دلیل فسانہ عجائب کہ جو دیباچہ ہے اس میں اس چیز کو لکھ دیا گیا ہے کہ رجب علی بیگ سرور کا تعلق کہاں سے ہے. ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 40 سال جہاں کی دیکھ بھال کی. جہاں مطلب دنیا. سرور کی پیدائش کے متعلق اس کے علاوہ کوئی اور حوالہ دستیاب نہیں ہے، لہذا تمام محققین کو مذکورہ سن پیدائش پر اتفاق رائے ہے. سرور کا انتقال 1869 میں. اب یہاں ایک چیز آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ 1869 کی جو تاریخ ہے یہ اپنے آپ میں بہت اہم ہے. تو چلیے بتائیے، کم سے کم 3 لوگوں کی شخصیت اس سے جڑی ہوئی ہے. رجب علی بیگ سرور 1، مرزا غالب 2، ایک اور کون ہے؟ کمنٹ کیجیے. ایک اور کون ہے؟ غالب، شیفتہ، رجب علی بیگ سرور. گڈ، بہت اچھا. شیفتہ کی بھی وفات جو ہے نا 1869 میں ہی ہوئی ہے، اور شیفتہ کے بچوں کے اتعلیق حالی مقرر ہوئے تھے. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. چلیے، یہ چیز ہم جان گئے، باقی ہم آپ کو بتائے تھے اس دن. کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اور یہاں دیکھ لیجئے. سرور کو بحیثیت داستان نگار بہت مقبولیت حاصل ہوئی. یہ بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، بہت کچھ چھوڑ دیے، بڑی مقبولیت حاصل ہوئی. شاہان اودھ میں داستان نگاری و داستان گوئی کو ایک فن شریف کی طرف کی حیثیت حاصل تھی. اب دیکھیے اس لائن کے اندر کیا سوال بن سکتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر سوال یہ آ جائے کہ داستان گوئی کو کہاں ایک فن شریف کی حیثیت حاصل تھی؟ دہلی، دکن، عظیم آباد اور شاہان اودھ یعنی لکھنؤ کی طرف. صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ لکھنؤ کی طرف یعنی شاہان اودھ. لہذا سرور نے نہ صرف داستانیں لکھیں یا رنگین اردو نثر میں داستانوں کا ترجمہ کیا، بلکہ وہ داستان گوئی میں بھی تصرف رکھتے تھے. تصرف مطلب دیکھیے ایک چیز یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک انسان رائٹر ہے لیکن اسپیکر نہیں ہے، اور ایک انسان ہے کہ اسپیکر ہے لیکن رائٹر نہیں ہے. لیکن رجب علی بیگ سرور کی اتنی خصوصیت تھی اور اتنی مہارت تھی کہ رائٹر بھی تھے اور اسپیکر بھی تھے، لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے. تو داستان جو ہے نا اس کا اصل تعلق ہے اسپیکنگ سے، بولنے سے، اور ڈرامہ مطلب اس کو پلے کرنے سے. داستان گو، داستان قصہ سنانے والا. بچپن بھی ہم سنتے تھے کہ کوئی ہمارے دادا دادی، مجھے تو بہت اچھے سے یاد نہیں لیکن تھوڑا سا یاد ہے کہ پہلے لوگ قصہ سناتے تھے سوتے وقت بچوں کو. سوتے وقت لوگ بچے کو قصہ سناتے تھے. چلیے، اس امر کی شہادت فسانہ عجائب کے دیباچے میں درج ہے. یعنی اس واقعے کی فسانہ عجائب میں بیان کردہ قصوں سے یہ علم ہوتا ہے کہ انہیں قدیم داستانوں میں گہری دلچسپی تھی. یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ رجب علی بیگ سرور کی جو ہے کہ دلچسپی تھی کس میں تھی؟ قدیم داستان، جدید داستان، یہ کس میں؟ تو قدیم داستانوں میں گہری دلچسپی تھی. سرور کی مقبولیت اگرچہ فسانہ عجائب سے ہے لیکن ان کی 3 داستانیں، یہ اب یاد رکھ لینا آپ کو، یہ بہت اہم ہے. شگوفہ محبت، شبستان سرور اور سرور عشق.
ये तीनों किसकी हैं? बताइए, कमेंट कीजिए। आपके लिए रुका होता है, कमेंट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। शगुफ़े बोलिए, नहीं कमेंट कीजिए। शगुफ़े मोहब्बत तर्जमा है शबिस्तान सुरूर और शरर इश्क। ठीक है, आगे आ जाइए। सुरूर की हैसियत एक मकतूब निगार की भी थी। मकतूब निगार, अब देखिए ये क्या कहा उन्होंने कि दास्तान निगार थे, दास्तान गो भी थे। अब कह रहे हैं कि ये मकतूब यानी ख़त व किताबत भी जानते थे अच्छे से। अहद सुरूर में रस्मी खतूत निगारी का चलन था, रस्मी खतूत, जिसमें रंगी बयानी मुबालगा आमेज़ आदाब व अलक़ाब से काम लिया जाता। रस्मन कहते हैं ना। मिसाल के तौर पर आपका कोई दोस्त आया, आपके महबूब आया, एक गाना भी तो है बारिश के बारे में किस तरह है ना कि मेरा महबूब आया ज़रा थम के बरस, है ना, कि मेरा महबूब आया ज़रा थम के बरस। तो ये एक रस्मी चीज़ है कि हर आदमी को जिससे लगा होता है, चाहता है कि वो आए तो बैठे बात करे, थोड़ा अच्छे से बात करे हमसे। तो ये रस्मी चीज़ें होती हैं। एक होती है फितरी चीज़ें कि किसी को देखकर खिल उठना और तबीयत का खुश हो जाना। ये दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ें अपने आप में खूबसूरत हैं, सारी चीज़ें अपने आप में खूबसूरत हैं। लेकिन सर से बात हमारी हुई थी तो हमने कहा था कि खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं है। मेरा अपना मानना है, हमारे क्लास साथियों का और सर का कहना है कि खूबसूरती का एक पैमाना है। मेरी दलील ये है कि अगर हम खूबसूरती का पैमाना ये रखते हैं कि कोई गोरा है, किसी के बाल काले हैं या बाल लंबा है, और और दीगर चीज़ें भी उसको कह सकते हैं, कमर पतली है महबूब की, वो शेर में ही आया है, कोई गलत ये नहीं है, या इसके बरक्स। तो जो लोग जिनकी रंगत दूसरी है, उनके खद्दो खाल और के जिस्म की साख्त और बनावट दूसरी थी, तो हमारे वो जो है कि जो हमने एक क्या कसौटी तैयार किया है वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ हमारी बात क्या चल रही थी कि रस्मी, रस्मन अदा किया ना, रस्मी। आगे आ जाइए। अब उन्होंने ज़ाती खतूत के अलावा खतूत निगारी को ज़रिए माश भी बनाया। अब ये देखिए, अगर आपको अच्छा लिखना आता है तो आप दूसरे को मज़ामीन लिख सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं चाहिए दूसरे को मज़ामीन। उनको मटेरियल दे दीजिए, मटेरियल प्रोवाइड करवा दीजिए, बता दीजिए। वाजिद अली शाह की बेगमात जो कलकत्ता नहीं जा सकती थीं, जा सकीं, नवाब और उनके दरमियान ख़त किताबत होती थी। उनमें बेशतर ऐसी थीं जो क़ुव्वत तहरीर की मालिक न थीं, क़ुव्वत तहरीर लिखने से आरी होना। कुछ बेगमात ने सुरूर को बहैसियत मुहर्रिर इस काम के लिए मुंतखब कर लिया, लिहाजा सुरूर को इस मसरूफियत से कुछ माली इफाका हो सका। सुरूर के ऐसे 7 खतूत हैं जो इंशाए सुरूर में शामिल हैं। अब ये देखिए, दो सवाल। एक तो इंशाए सुरूर क्या है, खतूत का मजमुआ है, एक बात। दूसरी बात है कि इसमें कितने खतूत ऐसे हैं जो बेगमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बताइए। 7 हैं, वो कौन कौन है, तो आपको अब जानना पड़ेगा। मतलब कौन कौन तो छोड़ दीजिए, कम से कम ये जानना पड़ेगा कि वाजिद अली शाह जो है उनकी बेगमात की तरफ और जो नवाब से और उनकी बेगमात से जो आपस में गुफ्तगू हुआ करती थी वही चीज़ें हैं। चलिए, सुरूर को इस काम के लिए इतनी उजरत मिलती थी उसका इल्म नहीं, कितनी मिलती थी इसका इल्म नहीं हो सका, लेकिन हाँ मिलती थी। सुरूर के खतूत में इंतज़ाय सल्तनत अवध और इनकलाब 1857 का दर्द अंगेज़ बयान देखने को मिलता है। अभी देखिए, ये बहुत अहम लाइन है। कल हो के हम जानते थे कि गालिब के खतूत जो है 1857 के हालात को घेरे हुआ है, लेकिन तो सवाल ये आ जाए कि इसके अलावा और कौन सा ऐसा शख्स है, कौन सा ऐसा अदीब है, या लखनवी अहद का कौन सा ऐसा अदीब है जिसके खतूत 1857 के इनकलाब को घेरा हुआ है और उसके बयान को अपने अंदर समोया हुआ है,
تو کون ہوگا یہ؟ رجب علی بیگ سرور کا جو کہ خطوط کے مجموعے ہیں ان شاید سرور ہوا ہے. یہ چیز آپ کو جاننی ہے. تھوڑا سا اور پڑھ لیجیے. اس پر اگر آپ کو پڑھ لیجیے. آپ میں کوئی پڑھے گا؟ جی پڑھیے. سرور نے ترجمہ نگاری میں بھی اپنی انشا پردازی کا بھرپور مظاہرہ کیا. سرور کا تخلیقی رنگ ان کے تراجم پر بھی نمایاں ہے. انہوں نے مہر کی داستان نو آئینِ ہندی کا ترجمہ رنگین اور نثر میں شگوفۂ محبت کے نام سے کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کل بیگ حسینی کی مشہور فارسی توکل بیگ ہوگا نا سر توکل بیگ حسینی کی مشہور فارسی تصنیف شمشیر خانی کا اردو میں سرور سلطانی کے نام سے ترجمہ کیا. ملا رجب بن محمد شفیع کی فارسی تالیف حدائق الاشیاق کا ترجمہ گلزار سرور کے نام سے کیا. عربی کی مشہور داستان الف لیلا کا اردو ترجمہ سبشتان سرور کے نام سے کیا. سرور نے فسانہ عجائب میں جس قدر علم نجوم کی اصطلاحوں جیسے رمال، نجومی، پنڈت، جفرداں، ہندسہ، علم حیت، کرا پھینکنا، جائزہ کیا سر؟ پورا پھینکنا، جانتے جائزہ کس کو کہتے ہیں؟ کھینچنا. پورا پھینکنا جانتے کس کو کہتے ہیں؟ ارے یہ کہتے ہیں نا جیسے 12 ہمارے ساتھ 12 ہوا ہے کیا کہ بیت بازی میں معاملہ جو کیا ہوتا ہے نمبر برابر آ جاتا ہے نا تو قرآن اندازی کر لیتے ہیں اور جو جیت جائے گا اس کو جیت دے دیں گے. مثال کے طور پر ایک سکہ لے لیتے ہیں, کر لیتے ہیں ہیڈ ٹیل جانتے ہیں آپ لوگ جو میچ میں ہوتا ہے ہمارے یہاں عام طور پر, یا پرچی میں کچھ لکھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں اٹھائیے, آپ کا جو نصیب ہوگا دے دیا جائے گا. اب چونکہ کئی لوگ برابر آ جا رہے ہیں, ٹیم اس میں سے ایک ہی کو انعام دینا ہے. اکثر جگہ میں چندنے میں ہار جاتا ہوں, بہت برا لگتا ہے. جیت کے آیا, اب انعام ملنے کا وقت آیا تو بولتے ہیں کیا کہ اس میں سے اٹھا لیجیے. اب 2-2 3-3 ٹیم پہنچ گئی ہے, اس میں سے ایک ہی کو ملنا ہے. یہ ہے. چلیے آگے تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن پورا پھینکنا, پھینکنا، زائچہ کھینچنا, شکلیں بنانا, پوتھی کھولنا, حرف مفرد لکھ کر حساب لگانا, تلا بہت اور اچھا. برچھک, کیا پڑھتے پورا ہیں برچھک، برچھک, دھن اور مکر, کمبھ وغیرہ کا ذکر کیا. اس سے یہ علم ہوتا ہے کہ انہیں علم نجوم میں بھی دخل حاصل تھا. اتنا. اب کچھ چیزیں ایسے ہیں اصطلاح کے جو جیسے زائچہ کھینچنا, اس کے بارے میں مجھے علم نہیں, اس کو مجھے تحقیق کرنی پڑے گی, اور چیزیں ہیں. لیکن امتحان کے لیے آپ یہ ضرور یاد کر لیجئے کہ اگر یہ آ جائے ان چیزوں کی صفات کے ساتھ کہ کون ایسا ادیب ہے جس کو اتنی ساری چیزوں پر مہارت حاصل ہے, تو وہ رجب علی بیگ سرور ہے. رجب علی بیگ سرور ہیں. اس میں کچھ چیزیں یاد کرنے کے میں نشان لگا دیتا ہوں. مثال کے طور پر انہوں نے مہر کی داستان 9 آئین ہندی, تو ایک تو آپ کو یہ یاد کر لینا ہے کہ 9 آئین ہندی کس کی کتاب ہے, تو مہر کی داستان 9 آئین ہندی ان کی ہے. اب ترجمہ کس نے کیا؟ رجب علی بیگ سرور نے ترجمہ کیا اردو میں شگوفۂ محبت کے نام سے. شگوفۂ محبت کس کی راجازہ مطلب لکیر کھینچ کر مستقبل کا علم بتانا. شکریہ. یہ دیکھیے شگوفۂ محبت کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ 9 آئین ہندی کا ترجمہ ہے. ٹھیک, آگے آ جائیے. توکل بیگ حسینی کی مشہور فارسی تصنیف شمشیر خانی کا اردو میں ترجمہ کیا ہے سرور سلطانی. سرور سلطانی کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ شمشیر خانی کا ترجمہ ہے سرور سلطانی. ٹھیک ہے, آگے آ جائیے. ملا رضی بن محمد شفیع کی فارسی تالیف حدائق الاشاق کا ترجمہ گلزار سرور کے نام سے کیا. اب ایک چیز پھر یہاں سے, گلزار سرور کیا ہے؟ تالیف ہے, ترجمہ ہے, یا تبازاد ہے؟ تو ترجمہ ہے. کس کتاب کا؟ تو حدائق الاشاق کا ترجمہ ہے. عربی کی مشہور داستان الف لیلا کا اردو ترجمہ شبستان سرور کے نام سے کیا. یہ بھی آپ کو یاد رکھ لینا ہے. اور ان سب کے باوجود فسانے عجائب جو داستان لکھی ہے انہوں نے, یہ تبازاد ہے, ترجمہ نہیں ہے. تو اردو کا کسی نے سوال بھی کیا تھا 2-4 دن پہلے یا 3 دن پہلے کے گروپ میں, اردو کا پہلا یا پہلی تبازاد داستان کون سی ہے؟ تو بتائیے.
یہ فسان عجائب ہے جو 1824 میں لکھی گئی اور 1843 میں یہ شائع ہوئی. یہ آپ کو جاننا ضروری تھا. یہ چاروں پانچوں کتاب آپ کو یاد کر لیجیے گا. اچھا آگے آ جائیے. شادی بیاہ کے بعد چھوڑ دیجیے, شادی بیاہ کا کام نہیں ہوتا ہے. اچھا آگے آ جائیے. اب ہم دیکھیے یہاں دیکھتے ہیں. سرور تاریخ, تہذیب, فنون و لطیفہ اور تلمیحات پر گہری نظر رکھتے ہیں. تلمیحات کہتے ہیں تاریخی چیز کو. اگر آپ ادیب ہیں, اگر آپ بہار سے ہیں, بہار کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, جیسے نیٹ کے علاوہ ہم کبھی کبھی دوسرے سلیبس کو دیکھتے ہیں. آج دن میں موٹیویشنل ہو گیا تھا تو نکالا پورا یو پی ایس سی کے سلیبس کو دیکھا سمجھا. یا دیگر سلیبس اسٹیٹ کا ہے, نیٹ کا. نیٹ کے نیٹ پڑھتے ہیں تو نیٹ کچھ چیزیں آپ کلیم عاجز ہے, کلیم الدین احمد صاحب ہیں, اندار امام سر ہیں, یہ اور لوگ ہیں, سولہ عظیم آبادی. اس کے علاوہ چھوڑ کے اور بھی تو شخصیات ہیں. سید سلیمان ندوی کو ہٹا دیجیے تو اور بھی شخصیات ہیں بہار میں, اس کو ہم لوگ نہیں جانتے, نہیں پڑھتے ہیں. تو کبھی کبھی نا سلیبس سے الگ ہٹ کے بھی پڑھا جاتا ہے. چونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے 3 مہینہ, اس کو اور جیسے این سی آر ٹی کی بک ہے, میں نے کئی مرتبہ دیا تھا آپ کو, اس کو پڑھ ڈالیے ٹائم نکال کے. اب دیکھیے تلمیحات کہتے ہیں تاریخی چیز کو بیان کرنے. آ جائیے آگے. انہوں نے ایران و عرب کی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کیا تھا. اگر آپ بہت اچھی اردو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو پرشین بھی آنی چاہیے, عربی بھی آنی چاہیے, اور اس زمانے میں انگلش بھی آنی چاہیے. اگر آپ اچھی اردو جاننا چاہتے ہیں اور بڑھیا پروفیسر بننا چاہتے ہیں تو اردو کے ساتھ آپ کو عربی اور اس زمانے میں انگلش, ہندی تو آنی ہی چاہیے تھوڑی بہت. ان کی تحریروں میں شاہ کیوا, دیکھیے آپ, جمع شوکت, فرید و فر, سلیمان, رستم, سام, نریمان, اسفندریار, یوسف, یعقوب, مانی, بہزاد, آذر, کوہن, کوہکن, شیریں, زلیخا, لیلا مجنو, عذرا وامق وغیرہ تاریخی شخصیات تلمیحات کا جا بجا استعمال ملتا ہے. اب یہ سوال آ جائے گا, ان تلمیحات کو کس نے سب سے زیادہ استعمال کیا ہے؟ یوسف, یعقوب, مانی, بہزاد, آذر, کوہکن, شیریں, فرہاد, زلیخا, لیلا مجنو, رجب علی بیگ سرور نے. آگے جی. لکھنؤ کا سرور کا لکھنؤ کی عوامی زندگی سے گہرا تعلق تھا. ان کی رسائی حکمراں طبقے تک بھی تھی. وہ متعدد نوابیں اودھ سے وابستہ رہے. انہوں نے سلطنت اودھ کے سیاسی نشیب و فراز کو بہت قریب سے دیکھا تھا, جس کے سبب تاریخ اودھ سے ان کی بڑی واقفیت تھی. ٹھیک ہے, کتابوں کا نام اوپر ہم نے بتا دیا. اب یہاں صرف آپ کو ہم نام دکھائیں گے ادبی خدمات میں. دیکھیے فسانہ عبرت, ٹھیک ہے, سرور کی ایک اہم تصنیف ہے جس میں نواب نصیر الدین حیدر کے زمانے سے انتزاع سلطنت تک کے بعد کا احاطہ, انتزاع سلطنت یعنی سلطنت کے بکھرنے تک کے احاطہ کیا گیا ہے. اس میں محمد علی شاہ اور شرف الدولہ کی مبالغہ آمیز تعریفوں کے ساتھ اس عہد کے لکھنؤ کا بڑا دلکش نقشہ کھینچا گیا ہے. اس میں ہے. آگے آ جائیے. سرور سلطانی, جو بھی بتایا تھا آپ کو, واجد علی شاہ کے حکم سے سرور نے توکل بیگ حسینی کی مشہور فارسی تصنیف شمشیر خانی کا ترجمہ کیا. یہ تصنیف شاہنامہ فردوسی کا منصور خلاصہ ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. سرور سلطانی کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ شمشیر خانی کا اردو ترجمہ ہے. یہ تصنیف شاہنامہ فردوسی کا منصور خلاصہ ہے, نثری خلاصہ, کیونکہ شاہنامہ فردوسی کس میں ہے؟ نظم میں. آگے گلزار سرور, مہاراجہ ایشری پرشاد نارائن سنگھ والیہ بنارس کی فرمائش پر ملا رضی بن محمد شفیع کی فارسی رمزیہ تالیف حدائق العشاق کا ترجمہ کیا اور اس کا نام گلزار سرور رکھا. یہ بھی آپ کو یاد رکھ لینا ہے. اس کتاب پر مرزا غالب نے تقریر لکھی, یہ بہت اہم ہے. سرور کی اس تالیف کے وقت مہاراجہ بنارس کے ملازم تھے. انتزاع سلطنت اودھ کے سبب وہ بنارس میں مقیم تھے. یہ اس طرح یاد کر لیجیے. انتزاع سلطنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلطنت جب کیا کہتے ہیں کہ اجڑنے لگے, آپسی کشمکش بڑھ جائے. نزاع کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے, نازع ینازع منازع, اور نزع ینزع اکھاڑ دینا. سلطنت جب بکھرنے لگی, یہ ہو گیا.
اسی طرح شبستان سرور، سرور کا ایک اور بڑا ادبی کارنامہ شبستان سرور ہے، یہ الف لیلا کا ترجمہ ہے۔ شگوفہ محبت نوائین ہندی کا ترجمہ ہے۔ شرر عشق، سکندر جہاں والی بھوپال سرور کے قدردانوں میں تھیں، انہوں نے جب لکھنؤ کا سفر کیا تو سرور سے ملاقات کی، سرور نے ان کی فرمائش پر ہی شرر عشق کے نام سے ایک قصہ لکھا۔ اس کو یاد رکھ لیجیے، کس کے نام سے لکھا تھا، کس کے حکم سے لکھا تھا، والی بھوپال سرور، انشاء سرور بتایا۔ اب یہاں سے ہم لوگ تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں، آپ میں سے کوئی پڑھے گا؟ پڑھیے، ایک آدمی کوئی ایک اقبال اور مقبول ترین سرور کی یہ پہلی شاہکار تصنیف ہے جس میں انہوں نے اپنی زبان دانی و سحر بیانی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ داستان نہ صرف سرور کا گراں قدر کارنامہ ہے بلکہ یہ دبستان لکھنؤ کی ایک نمائندہ نثری تصنیف بھی ہے۔ اس داستان میں لکھنوی تہذیب ہر رنگ میں نمایاں نظر آتی ہے۔ انشا پردازی اور لکھنؤ کی زبان کے طور پر اسے سند کی حیثیت حاصل ہے۔ سرور نے متعدد کتابیں تصنیف کیے، لیکن فسانۂ عذاب کو جو مقبولیت حاصل ہوئی کسی اور کو نہ مل سکی۔ فسانۂ عذاب میں جو قصے بیان کیے گئے وہ قطعی نئے نہیں ہیں، عام طور پر قدیم داستانوں اور مثنویوں میں ان کا کسی نہ کسی شکل میں تذکرہ ضرور ملتا ہے۔ بادشاہ کی اولاد کا نہ ہونا، نجومیوں کی پیشن گوئی، 15ویں برس میں حادثے کا ذکر، طوطے کی خریداری، طوطے اور ماہ طلعت کی کج بحثی، جان عالم کا نادیدہ عاشق ہونا، حوض میں اتر کر کہیں سے کہیں پہنچ جانا، جان عالم کا ساحرہ سے مجبوراً التفات قائم کرنا، لوح طلسم جادوئی قلعہ تبدیل لوح طلسم جادوئی قلعہ تبدیل قالب، جہاز کا ٹوٹنا اور ایک دوسرے سے بچھڑنا، آدھے دھڑ سے پتھر کا بن جانا، انسان کا طوطا بن کر اڑنا، انجمن آرا کی گردن سے خون کی بوندوں کا پانی میں گر کر لیل بن جانا، مہر نگار کا طوطے کے ذریعے خط بھیجنا وغیرہ۔ پدمات، بہار دانش، طوطا کہانی، شہر البیان، گل بکاولی، داستان امیر حمزہ، پھول بن، سنگاسن بتیسی جیسی قدیم داستانوں اور مثنویوں سے ماخوذ ہیں۔ فسانۂ عذاب میں جن خاص موضوعات کو پیش نظر رکھا گیا ہے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ عشق و محبت۔ فسانۂ عذاب ایک عشقیہ تو اس میں کچھ کرداروں کا ذکر ہوا ہے۔ کردار کے ذکر میں کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کی اولاد کا نہ ہونا، نجومیوں کی پیشن گوئی، 15ویں برس میں حادثے کا ذکر، طوطے کی خریداری، طوطے اور ماہ طلعت کی کج بحثی مطلب آپس میں انسان رہتا ہے نا تو اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، یہ بات آپ مان کے چلیے۔ یہ فطرت میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اتار چڑھاؤ ہونا ہی ہونا ہے۔ کبھی آپ کسی چیز کو کہیں گے کہ یہ صحیح ہے، سامنے والا کہے گا یہ صحیح، اس کو کہتے ہیں کج بحثی۔ چاہے آپ کی محبوبہ ہی کیوں نہ ہو، میں صحیح بات بتا دوں آپ کو، کوئی یہ کہے کہ میں 50 سال سے ساتھ میں ہوں، میاں بیوی ہی کیوں نہ ہو، چاہے محبوبہ جھگڑا نہیں ہوا ہے، تو اس کا مطلب اس میں سے کوئی ایک ہے نا آپ کی زبردستی حامی بھر رہا ہے، اس کو پورا حق نہیں مل رہا ہے۔ انسانی فطرت میں ایسا ہی رکھا گیا ہے، یہ لکھ کے رکھ لیجیے۔ کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ دونوں ایمانداری سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، جھگڑا نہیں ہوا، اس میں بہت جھگڑا ہوتا ہے تو صحیح رہتا ہے۔ میں نہیں کر رہا ہوں صحیح، تو سنیے پہلی بات میری، لیکن اگر اس میں کوئی ایسا ہے کہ ہر بات میں چلو ٹھیک ہے وہاں جھگڑا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن کوئی یہاں اپنا حق مانگتا ہے تو وہاں تھوڑا بہت انسان کے اندر ایسا رکھ دیا گیا سسٹم، اس کو سامنے والا لگتا ہے نہیں مجھے کم مل رہا ہے، یا میری بیوی مجھ پہ زیادہ بولتی ہے، یا شوہر ہے تو یا بیوی سوچتی ہے کہ وہ میرے طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، مطلب یہ رشتہ سب سے قریب کا ہوتا ہے، اسی طرح ماں باپ کا بھی ہے۔
تو یہ اس کو کہتے ہیں کج بحثی. اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی آپ استعمال کریں تو بہت اچھی اردو ہے. کج بحثی, ہمارے آپس میں کج بحثی چل رہی ہے آج کل, کج بحثی ہو گئی ہے, بحث ہو رہی تھی پٹری سے نکل گئی ہے. ٹھیک ہے, آگے آ جائیے. جان عالم کا نادیدہ عاشق ہونا, حوض میں اتر کر کہیں سے کہیں پہنچ جانا. اس کے آگے کہہ رہے ہیں کہ جان عالم کا ساحرہ سے مجبوراً التفاق قائم کرنا, لوح طلسم, جادوئی قلعہ, تبدیل قالب, جہاز کا ٹوٹنا, ایک دوسرے سے بچھڑنا. آگے یہ ساری چیزیں نا, یہ کبھی بھی آپ کو جیسے انجمن آرا کی گردن سے خوشبو کی بوندوں کا پانی میں گر کر لال مہر بن جانا, لال بن جانا, اور انسان کا طوطا بن کر اڑنا, بہار دانش, طوطا کہانی, سحر البیان, گلبکاوی, داستان حمزہ, یہ چیزیں اور بھی ہیں. خطوط بھیجنا وغیرہ, پدماوت, ہے نا. چلیے آگے آ جائیے. فسانہ ایک عشق و محبت. اس میں عشق و محبت بھی ہے داستان کے اندر. کیا ہے؟ کریں فسانے عجائب ایک عشقیہ داستان ہے. داستان کا مرکزی کردار جان عالم ملک ختن کے شہر فسحت آباد یا فسحت آباد کا شہزادہ ہے. یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے. جو طوطے کی زبانی انجمن آرا کے حسن کی تعریف سن کر نادیدہ عاشق ہو جاتا ہے. بغیر دیکھے, نادیدہ مطلب حسن کی تعریف سنا اور عاشق ہو گیا. انجمن آرا ملک زرنگار کی شہزادی ہے. جان عالم انجمن آرا کو حاصل کرنے کی مہم پر نکلتا ہے. اس مہم میں جان عالم کو متعدد دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اخیر میں دونوں کی شادی ہو جاتی ہے. عشق پر مبنی دوسرا قصہ ملکہ مہرنگار کا ہے. جان عالم جب ملک زرنگار کے لیے عازم سفر, ملک زرنگار عازم سفر تھا, تو راہ میں اس کی ملاقات ملکہ مہرنگار سے ہوتی ہے. ملکہ پہلی ہی ملاقات میں جان عالم کے حسن کی کتاب نہ لا سکی اور اس کے حسن پر فریفتہ ہو جاتی ہے. جان عالم بھی ملکہ کے حسن و جمال اور عقل و دانش سے بہت متاثر ہوتا ہے. جان عالم انجمن آرا سے شادی کر کے جب واپس ہوتا ہے تو ملکہ مہرنگار سے بھی شادی کر لیتا ہے. اس پیراگراف کا خلاصہ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے, جتنا میں پڑھا ہوں ابھی؟ بتائیے. کوئی نہیں بتائے گا؟ کوئی نہیں بول رہا, کیوں؟ نزہات, مسرات, تانیہ, زینت, اور کون کون لوگ ہیں؟ رکو دیکھتے ہیں. سب تو پڑھا دیا, پھر بھی نہیں بتا رہے آپ لوگ, کیسے کام چلے گا؟ بلقیس, تحسین, اور عبدالرب, عائشہ پروین, اطہر ناز, بلقیس, گلناز شہزادی, گلناز ترنم, ہینا, عبدالرب. ادھر شور ہو رہا ہے. اچھا, ثانیہ فراز جمال, ساریہ. آپ ابھی سے نہیں بولو گے تو کب بولو گے بتاؤ؟ اگر آپ ابھی سے بولنے سے پیچھے ہٹو گے, بعد میں کیسے کیا ہوگا؟ بعد میں جاؤ گے, جانتے ہو کیا کہو گے؟ ہمارے کلاس کے بچے سر ہم کو بولنے نہیں دیتے. کوئی نہیں بولے گا آپ میں سے. چلیے, سب سے پہلے کیا ہوگا؟ کس ملک کا ذکر ہے؟ سر میرے سامنے بچہ بیٹھا ہوا. اچھا جی, چلیے. سب سے پہلے اس میں ذکر آ جائے گا مرکزی کردار جان عالم اور ملک ختن کے شہر فسحت آباد کا شہزادہ ہے. جان عالم کہاں کا شہزادہ ہے؟ فسحت آباد کا شہزادہ ہے, جو طوطے کی زبانی انجمن آرا کے حسن کی تعریف سن کر نادیدہ عاشق بن جاتا ہے, یعنی بغیر دیکھے. اپنی اپنی طبیعت ہے. اخیر میں پھر کہہ رہے ہیں کہ آگے انجمن آرا ملک زرنگار کی شہزادی ہے. جان عالم انجمن آرا کو حاصل کرنے کی مہم پر نکلتا ہے. جان عالم کس کے لیے نکلتا ہے؟ انجمن آرا کو حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ بغیر دیکھے عاشق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس مہم میں جان عالم کو متعدد دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے, محبوبہ کو پانا ہے,
दशवारे तो से गुजरना पड़ेगा। आखिर में दोनों की शादी होती है। कहते हैं एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो अगर ऐसा इरादा आप लोगों का है तो हिसाब से वो शहजादे थे, उनका चलेगा। हमारा और आपका मसला क्या है कि ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं, ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं। तो अपना हिसाब से फैसला लीजिएगा, समझ गए। घर वाले भगा दें तो 2-4 महीने बाहर रह सकें, पता चला ना खुदा ही मिला ना साले सनम, ना इधर का रहे ना उधर का रहे। तो इसको यहीं तक रखिएगा, और बहुत ज़्यादा कमांड है तो फिर आगे बढ़िएगा। आखिर में दोनों की शादी हो जाती है। इश्क पर मबनी दूसरा किस्सा मलिका महरनिगार का है। जाने आलम जब मुल्क होता है, ये मुल्क है ना, मुल्क जरनिगार के लिए आज़म सफ़र होता है। जाने आलम फिर क्या निकलता है, जरनिगार के लिए। फिर उसकी मुलाकात किससे होती है, मलिका महरनिगार से। यानी एक हीरो की शादी 2 से होती है। पहले किससे हुई थी, अंजुमन आरा से, बाद में मलिका महरनिगार से। इतना खामोश क्यों हो सब लोग, चलिए। ज़िमनी दास्तानों में सौदागर की बेटी और अंग्रेज सौदागर के इश्क को पेश किया गया है। अंग्रेज हिजर की तरफ और इज़्तिराब को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। उसकी वसीयत के मुताबिक उसके जनाजे को सौदागर की बेटी के महल के सामने से गुजारा जाता। अब ये भी देख लीजिए, पहला पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में सौदागर की बेटी को जब ये होता है कि जनाजा उसके आशिक का है तो वह महल की छत से कूदकर खुदकुशी कर लेती है। इस किस्से का इख्तिताम अलमी पर होता है। इसके अलावा दास्तान में दूसरा किस्सा पेशर मजिस्टन की इश्क का बयान किया गया। ये सवाल आ चुका है। इस किस्से का अंजाम भी अलमनाक होता है। मुख्तसर ये कि पूरी दास्तान में हुस्न इश्क की फज़ा कायम है। मुसन्निफ ने हुस्न इश्क के मामलात, नाज़ुल नेमत, शिकवा शिकायत, दर्द कर्ब, इज़्तिराब और जज्बा इज़हार को बड़ी खूबसूरती से सफ़े किताब पर उतारा है। समझ गए। जान नहीं दीजिएगा, मैं नहीं कहता हूँ जान दीजिएगा भैया। जिंदगी रहेगी तो बहुत मोहब्बत हो सकती है, मिलने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन छत से खुद के जान देने की ज़रूरत नहीं। एक माह तलआत भी है शायद इसमें, देखते हैं आगे, ठीक है। आगे आ जाए। अब तहज़्जुब सकाफत, इसमें तहजीब व सकाफत भी है। कोई पढ़ेगा आप में से, पढ़िए। जी सर। पढ़िए। तहज़ीब व सकाफत। सकाफत फसाना अजायब के मौजूदात में तहजीब और सकाफत को बड़ी अहमियत हासिल है। तहजीब और सकाफत के बयान में सुरूर की खुसूसी तवज्जो रही है। जब वह मुल्क ख़तन के बादशाह फिरोज़ बख्त की शान व शौकत, सखावत, अदलो इंसाफ और जाहो जलाल अदलो इंसाफ और जाहो जलाल को बयान करते हैं तो उनके हर्फ हर्फ से सलातीन अवध की तस्वीर नुमाया होती है। इस तरह सुरूर ने जब मलका महरनिगार के महल, बाग, बज़्म, आराइयों की मरक्का कशी की है तो वहाँ भी लखनऊ की तहजीब पूरी आन बान से मंजर आम पर नुमाया हो जाती है। मलका महरनिगार के जुलूस में खुश पोशाक वो दीदाए ज़ेब महलकाओं की सैकड़ों में शमूलियत से ये महसूस होता है कि बेगमाते नवाहीन अवध की सवारी नज़रों के सामने गुजर रही है। जब मलका के महल और बज़्म आराइयों की तस्वीर पेश की गई तो वहाँ भी महलाते अवध और रक्स और सुरूर की महफिलों का मुरक्का नुमाया हो जाता है। मुरक्का नुमाया हो जाता है। इसी तरह जाने आलम और अंजुमन और आरा की शादी की धूमधाम, माजे की रस्म, मोताद रसूम, महल की आराइश और ज़ेबाइश और बारात का नक्शा वगैरह लखनवी तहजीब के अक्काश है। रुकने के लिए बोल रहे हैं।
रोकने के लिए गलत पढ़ रही हो, अब सुधार आना चाहिए ना। मुतअद्दिद रसूम, महल की आराइश व ज़ेबाइश और बारात का नक्शा वगैरह लखनवी तहजीब की अक्कास हैं। सवारियों में पालकी, नालकी, एक गुफ्तगू है पालकी, एक है नालकी, और ये रेख्ता पर मिलेगा आपको, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तहजीब व सकाफ़त उर्दू में है, इसमें भेजता हूँ कभी किसी से मिलता है तो, मैं सुना था। और प्रोफेसर वहाँ के बाहयात में उनसे मिला हूँ, लखनऊ नहीं, कश्मीर यूनिवर्सिटी के, और बहुत अच्छी सलाहियत के मालिक हैं। कई किताबें भी हैं उनके और अवार्डेड हैं वो। नालकी और पालकी ये सब जो है ना तहजीबी चीज़ें पुरानी हैं 200 साल, और इस सब बारे में बहुत अच्छी गुफ्तगू किया उन्होंने, मैं भेजूँगा मिलेगा तो। चंडौर, मुहाफ़ा का ज़िक्र, खादिमाओं में आतू, महल, दारनिया, खवासें, लौंडियाँ, बांदियाँ, अना, छू और छुट्टी नवेस, बारी दारनिया वगैरह की पेशकश से मासिर तहजीब व सकाफ़त पर खुसूसी रोशनी पड़ती। मुख्तसर ये कि सुरूर ने हर मौके पर तहजीब व सकाफ़त की मुअस्सिर तस्वीर कसी की है। और चीज़ें भी आगे हैं, इसको पढ़ डालिए, है ना। समझ गए। और क्या पढ़ना है आगे, खुलासा भी है थोड़ा सा, खुलासा भी थोड़ा सा क्या है, लंबाई है, पढ़ डालिए इसको, छोड़िए नहीं, छोड़ने से काम नहीं बनने वाला है। समझ गए। ये इक्तिसाबी नतायज है। चलिए आप में से कोई एक आदमी पढ़िए इक्तिसाबी नतायज, पढ़िए जल्दी से। रज़ब अली बैग सुरूर दबिस्तान लखनऊ के एक नुमाइंदा अदीब थे। सुरूर एक नमाज़ेहत शख्सियत के मालिक थे। वो बैक वक्त शायर, दास्तान निगार, मुतरज्जिम और इंशा परदाज थे। फसाने अज़ैब उहदे सलातीन और अवध के एक शाहकार तसनीफ है। उसमें लखनवी तहजीब व सकाफत की बेहतरीन अक्कासी की गई है। फसाने अज़ैब के अलावा फसाने इबरत, सुरूर सुल्तानी, गुलजार सुरूर, सबिस्तान सुरूर, शगुफ़े मोहब्बत, शुरूर इश्क, इंशाए सुरूर, जब रज़ब अली बैग सुरूर की देगर तसानीफ है। सुरूर को शहर लखनऊ से वालिहाना मोहब्बत थी। उन्होंने फसाने अज़ैब कानपुर में लिखा था। फसाने अज़ैब एक इश्किया दास्तान है जिसमें जाने आलम की नादिया इश्क, सऊबत, सफर, कैदोबंद और फतेह व कामरानी बयान है। उसमें मरकजी किस्से के साथ मुतअद्दिद ज़मनी ज़िम्नी दास्तान दास्तानें, इसमें मरकज़ी मुतअद्दिद किस्से के साथ मुतअद्दिद ज़िम्नी दास्तानें बयान की गई हैं। फसाने अजायब में इश्क मोहब्बत, तहजीब व सकाफ़त, जंग व जिदाल और दर्स अखलाकियात के बेहतरीन नमूने मिलते हैं। ये बातें हो गई। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं बताया था ना मुझे नहीं मालूम है, वो यहाँ मालूम है। जायचा, जन्म पुत्री, या पत्री पढ़ सकते, जन्म पुत्री ही पढ़िए। वह कागज़ जो नजूमी, पत्री, है। पत्री, पत्र, ठीक है, कागज़ पत्र। वह कागज़ जो नजूमी बच्चे की पैदाइश के वक्त बनाते हैं, ये ठीक है, पत्री, ओके गुड। असीलें, देखिए, मामाएँ, खादिमाएँ, तंबोलन, पान बेचने वाली औरत, पनवारन, मुगलानी, हाँ मुगलानी, कपड़ा सीने वाली औरत, महल सरा में रहने वाली खादिमाएँ, ये सवाल कभी भी आ सकता है। सुखपाल, एक किस्म की पालकी। जीगा, एक मुरस्सा जेवर जो पगड़ी पर बांधा जाता है। सरपेच, पगड़ी, पगड़ी के ऊपर का छोटा सा कपड़ा, एक किस्म का जेवर जो पगड़ी पर बांधते हैं। कलाबुतून, चांदनी या सोने की तार जो रेशम पर चढ़ाने के बुने जाते हैं। ये हमें आना चाहिए। इल्म नजूम, सितारों का इल्म। इल्म हिंदिसा, लकीरों, खतूत और जावियों का इल्म। कलावंत, ख़ानदानी गवैया, इल्म मौसीकी को जानने वाला।
तमाशा बीनी, अय्याशी, बदकारी, तवाइफ बाजारी, तारीख जुलूस, तख्त व ताज हासिल करने की तारीख, रम्माल, इल्म रमल का माहिर, ज्योतिषी। ये चीज़ें हैं। अब हम लोग कल से इसके आगे वाला पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, किसी को समझ में नहीं आ रहा वो भी पूछिए।